رمضان المبارک آنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، مصنوعی مہنگائی بھی شروع ہونے والی ہے، شیطان جکڑا جاتا ہے، لیکن کون سا شیطان ہے جو اس طرح کے اعمال کرنے پہ ہمیں مجبور کرتا ہے؟ شکریہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پرہیزگار وہ ہوگا جو دھوکہ نہیں دے گا، اللہ سے ڈرے گا۔ تقوی کا معنی یہ اللہ سے ڈرنا کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، آپ نے چیز کے ریٹ دام بڑھانے نہیں ہیں، آپ نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمیں اللہ فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے؟ پہلے تو آپ علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، جبرائیل آتے تھے، آپ علیہ السلام کو سناتے تھے، آپ علیہ السلام جبرائیل کو سناتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام رمضان میں اتنے سخی ہو جاتے تھے، الفاظ ہیں کہ جس طرح ہوا ہر گھر میں پہنچ جاتی ہے، ہوا سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ہوتی تھی۔ تو رمضان میں ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے کہ آپ نے سخی ہونا ہے، کنجوس نہیں ہونا، آپ نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، آپ نے لوگوں میں بانٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی 29 تاریخ کو آپ نے صحابہ کو خطاب فرمایا، رمضان آنے والا ہے، برکت والا مہینہ آنے والا ہے، اس میں مسلمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی افطاری کرے، اور جو افطاری کرے گا، جس مسلمان نے روزہ رکھا ہے، افطاری کروانے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول ہمارے پاس اتنا تو ہے نہیں۔ فرمایا لسی کے گھونٹ سے بھی اگر افطاری کی نا تو میں اتنا ثواب ملے گا۔ تو یہ کیا اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے افطاری کرانی ہے، آپ نے دوسروں کے کام آنا ہے، ذخیرہ اندوزی حرام ہے، گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو جھوٹ بول کے چیز بیچتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ چیز بک جائے گی لیکن برکت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ روزے دار کو آپ نے چیزیں مہنگی کر کے روزے دار کو تکلیف دینی ہے، تو اللہ کو اس کے منہ کی بو اتنی پسند ہے کہ وہ مشک اور کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں روزے دار کو دو بڑی نعمتیں ملیں گی، دو بڑی فرحتیں، خوشیاں ملیں گی۔ ایک تو جب وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسرا جو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو انعام و اکرام اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، یہ دو ایسے ٹائم ہیں۔ تو اب افطاری ہم جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے کس طرح افطاری کرنی ہے۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو تنگ کرتا ہے تاکہ افطاری میں اور یہ تنگ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو مسلمانوں کو روزہ افطار کرانا، مسلمانوں کو کھلانا پلانا، یہ رمضان کا تقاضا ہے کہ تتقون یہی ہے کہ آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور رمضان ویسے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، بالخصوص رمضان میں تو آپ یہ سوچیں ہی نا۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔